أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البلد، اس سورت کا تعارف ہے العقبۃ الالہیہ، یعنی اللہ نے ایک گھاٹی کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک گھاٹی ہے جس کو انسان نے عبور کرنا ہے۔ زمین پر اس ایک ہی گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ گھاٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ پہاڑی کی گھاٹی بھی ہو سکتی ہے، جنگل کی گھاٹی بھی ہو سکتی ہے، اور بیل بوٹے جو کسی زمین پر پڑے ہوتے ہیں ان سے گزر کر جانا۔ اب ان کے اندر کوئی چیز نقصان دہ بھی بیٹھی ہو سکتی ہے، مختلف چیزیں ہیں ان کے اندر۔ جب نقصان دہ چیزوں کا خطرہ ہو تو اسی کو یہاں سے گزارنا ہے، اپنے آپ کو وہیں سے گزرنا ہے۔ تو اللہ نے ایک گھاٹی بنائی ہے ہر انسان کے لیے اس زمین پر، اس گھاٹی کو ضرور کسی نے عبور کرنا ہے۔ تو وہ گھاٹی کیا ہے؟ اس گھاٹی کا ذکر اس صورت میں فرمایا کہ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، کہ گھاٹی یہ ہے گردن کا چھڑانا۔ اب پہلے تو لفظ سنیں، پھر اس کے بعد اس کی تصویر کی طرف آئیں، صورتوں کی طرف آئیں کہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کہ کسی گردن کو چھڑانا۔ یہ ایک گھاٹی ہے جس کو ہر انسان نے عبور کرنا ہے۔ ایک ہے اپنی گردن چھڑانا، گناہوں سے چھڑانا، نافرمانیوں سے چھڑانا، کسی بوجھ سے چھڑانا، یہ گھاٹی ہے جس کو عبور کرنا ہے۔ یا اسی طرح کسی غلام کو آزاد کرنا، کسی دکھی کو اس کی تکلیف سے آزاد کرنا، جتنا انسان کے بس میں ہوتا چلا جائے اس گھاٹی میں اسے داخل ہونا ہوگا۔ حتیٰ کہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، بھوک والے دن کسی کو کھانا کھلانا، یہ اس کی ادنا تصویر ہے۔ یتیما ذا مقربہ، پھر یہ تصویر تھوڑی چڑھنی شروع ہوگی۔ مثلا ایک بھوک میں بندہ بیٹھا ہے یا ایک جانور بیٹھا ہے، اس کے کھلانے کی قدرت اللہ نے آپ کو دے دی ہے تو بس اس کو کھلاؤ۔ سب سے پہلے تو یہ ہو رہا ہے فک رقبہ، اور یتیما ذا مقربہ، پھر ایک ایسی گھاٹی یہ بھوک والی آتی ہے کہ ایک یتیم ہے اور پھر ہے بھی قریبی رشتہ دار، یا مسکین ہے، اس کے پاس سوائے مٹی کے کچھ نہیں ہے، یعنی وہ پرسان حال، اس کا کوئی نہیں، یتیم ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، چھوٹا بچہ بھی ہے کہ عقل بھی نہیں کہ وہ اس کو سنبھال سکے۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، باپ ہوتا ہے تو اسے اٹھا لیتا ہے، ماں ہوتی ہے تو اسے اٹھا لیتی ہے، لیکن وہ یتیم ہے، اس کو کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ ایک گردن ہے جو پھنسی ہوئی ہے، اس گردن کو اٹھانا ہے، نکالنا ہے۔ یہ بھی ایک صورت ہے فک رقبہ کی، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فل کسی کو آزاد کرانا، یا اس کو جہاں وہ پھنسا ہوا ہے بھوک کے اندر، مال کے اندر، اس کو وہاں سے نکالنا۔ وہ یتیم ہو اور اس کو نکالنا ہے، پھر وہ یتیم اگر قریبی رشتہ دار ہو تو مزید اس کا نکالنا ضروری ہو جائے گا۔ مسکین ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو بھی نکالنا ہے۔ تو ان گھاٹیوں کے ساتھ ساتھ ثم کان من الذین آمنوا، ایک یہی گھاٹی ہے۔ اس گھاٹی کے اندر اپنی گردن چھڑانی ہے کفر سے، شرک سے، گناہ سے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر اسی طرح یہی گھاٹی ہے، اسی گھاٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں کہ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ،
ایک دوسرے کو تاکید کریں دین پر ڈٹ جانے کی، دھیان کرنا، دین پر ڈٹ کر رہنا، یہ شیطان تیری گردن سے آ کر پکڑ لے گا، دھیان کرنا دین پر ڈٹ کر رہنا۔ یہ صبر کس کو کہتے ہیں اور کتنی چیزوں کو کہتے ہیں، یہ اللہ کریم سورۃ البقرہ میں ہمیں سمجھا چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا جہاں چھوٹا سا رکوع آتا ہے نا، پہلا یا بنی اسرائیل، اس کے اندر اللہ نے 5 چیزیں بتا کر اس کے صبر اور ڈٹ جانے کا حکم کیا ہے، اس کے اندر ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، قرآن بھی ہے وغیرہ۔ تو ایک دوسرے کو تاکید کرنا، یہی اس گھاٹی کے اندر، یعنی آپ کسی گھاٹی میں داخل ہوتے ہیں نا، اس گھاٹی کے اندر کتنی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ان سارے درندوں سے، جانوروں سے، ان سارے نقصان دہ چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، تو اس گھاٹی کو عبور کرنے والا کہتے ہیں کامیاب ہو گیا۔ زمین کی اس گھاٹی پر جب ہم آئے ہیں تو گردن چھڑانا سب سے پہلے ہے، آدھی یا پوری، آدھی گردن چھڑائی، یتیم، مسکین، غریب، حتیٰ کہ اپنی جتنا بندہ پھنسا ہوا ہے پوری گردن چھڑائی، کوئی کسی طرح مکمل کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، وہاں سے اس کو اٹھانا، وہاں سے اس کو بچانا، حتیٰ کہ کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا، یہ مکمل اپنی گردن چھڑانا ہے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ پھر اسی گھاٹی کے اندر یا تو کبھی بندہ ظالم ہوگا یا کوئی بندہ مظلوم ہوگا، اگر تو مظلوم ہوگا تو وتواصوا بالصبر، اس کو صبر کی تاکید کرنا کہ ڈٹ کر رہے، ہوشیار ہو کر رہے، سنبھل کر رہے، اور اگر ظالم ہوگا تو اس کو بھی تاکید کرنا کہ دھیان، یہ ظلم ہے، یوں نہ کر، یہ ظلم ہے، یوں نہ کر، وتواصوا بالمرحمہ، اس کو وصیت کرتا رہے، تاکید حکم کرتا رہے مرحمت کی، رحم کرنے کی، حتیٰ کہ جانور ہے اس کے ساتھ بھی احسان کر، پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی احسان کر، اولاد ہے اس کے ساتھ بھی احسان کر، والدین ہیں اس کے ساتھ بھی احسان کر، بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کر، شاگرد ہے استاد کے ساتھ احسان کر، استاد ہے شاگرد کے ساتھ احسان کر، حتیٰ کہ دکاندار ہے تو گاہک کے ساتھ احسان کر، گاہک ہے تو دکاندار کے ساتھ احسان کر، کسی طریقے سے ظلم نہ ہو، حتیٰ کہ اپنی جان پر بھی ظلم نہ ہو، کیونکہ جان کا بھی ایک حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حق کا بھی پوچھا جائے گا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں من قتل دون مالی فهو شہید، جو اپنے مال کی وجہ سے مار دیا گیا نا تو وہ بھی شہید ہوگا، کیونکہ وہ اپنی جان کا حق پورا کر رہا تھا اور اس سے اس کا حق چھینا جا رہا تھا۔ ہاں اگر اپنے جان کا حق نہیں ہے کوئی اور ہے تو پھر اللہ حفاظت فرمائے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ گھاٹی ہے، یعنی اس زمین پر جب ہم آئے ہیں سب سے پہلے اپنا دین جس نے بچا لیا ہے وہ اس گھاٹی کو سمجھو عبور کر رہا ہے، اور اس گھاٹی کے اندر کتنی شکلیں ہیں اپنے دین کو بچانے کی وہ یہ صورت سمجھا رہی ہے۔ جب یہ گھاٹی عبور ہو جائے گی تو کہا جائے گا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی ہیں دائیں طرف والے لوگ، یہی ہیں مبارک لوگ، اصحاب الیمین ہیں، اصحاب المیمنہ ہیں، ان کا جنت میں بڑا عجیب استقبال ہوگا۔ ہاں دوسری طرف سے اصحاب جو ہیں غیر مبارک نحوست والے وہ کون ہیں؟ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، وہ جنہوں نے کفر بے آیات اللہ کیا، اللہ کی کسی بھی آیت کا انکار کیا، قرآن میں 6237 آیتیں ہیں، کسی ایک آیت کا انکار کرنا یہ منحوس کہلانا ہے۔ تو پھر یہ گھاٹیاں جو اللہ نے بنائی ہیں، نعوذ باللہ کسی پر ظلم کیا ہے؟ کہا نہیں، سورت کے شروع میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یہ ذرا شاہد تو دیکھو کہ ایک بلد النبی یہ شاہد ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کچھ گھاٹیاں عبور کرتے ہوئے بڑے آرام، اخلاص اور پیار کے ساتھ نکل کر آئے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کے قسم کھانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ شہر کی ایک ایک اینٹ گواہیاں دے رہا ہے میرے نبی کا شہر کہ میرے نبی کے ساتھ یہاں کیا ہوا تھا، لوگوں نے کیا کیا تھا، پھر میرے نبی نے کیا کر کے دکھایا، حتیٰ کہ اسی زمین کے اللہ نے حکمران ان کو بنایا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا میرے پیغمبر آپ تو اسی شہر میں داخل ہیں، اس شہر کے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ شہر کی تو ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے۔ اور فرمایا ووالد وما ولد، اسی شہر کے اندر ایک والد اور ایک اس کا بچہ بھی آیا تھا۔ کوئی بھی والد ہو اور کوئی بھی بچہ ہو،
وہ بھی باقاعدہ طور پر اپنی زندگی بطور شاہد کے گزار دیتا ہے. جانور بھی ہونا، وہ بھی اپنے بچے کو کھلا پلا کر بڑا کراتا ہے، تو وہ بھی ایک قسم کی تکلیف اور محنت کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح کوئی بھی والد ہے اپنے بچے کے لیے، وہ چاہے جانگلی ہو، چاہے شہری ہو، چاہے دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اپنے بچے کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتا ہے. اور پھر ایک عجیب والد جو اسی شہر میں آیا تھا، وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے، کتنے جگر والے تھے. ان کا بیٹا پھر کتنے بڑے جگر والا تھا، حتیٰ کہ قربانی کا دن ان پر آ گیا کہ باپ قربان کرنا چاہتا ہے، بیٹا قربان ہونا چاہتا ہے. یعنی اللہ نے اتنے بڑے بڑے جگرے والے لوگ بنائے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ شہر گواہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اس کا بیٹا گواہ ہے کہ ہم نے ہر انسان کو جتنی بھی اس کو صلاحیتیں دی ہیں، جتنا بڑا بھی جگرا ہم نے اس کو دیا ہے، اتنی ہی ہم اس کے لیے گھاٹی بنا رہے ہیں. بڑی عجیب صورت ہے یہ. اس صورت کا تعارف ہے العقبۃ الالہیہ. اسی لیے اس صورت کا دعویٰ بنے گا شواہد بلد النبی بوالدہ وما ولد علی طریق فطری ذی کبد، کہ یہ نبی کا شہر اور اس کے اندر رہنے والا والد اور اس کا بچہ، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی پوری زندگیاں اور اس شہر کی ایک ایک اینٹ اور اس کا ایک ایک پتھر یہ گواہیاں دے رہا ہے علی طریق فطری، کہ ایک فطرت کا طریقہ ہے، ذی کبد بڑے گردے جگر والا ہے. اس طریقے پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی طریقے سے گزار کر تم کو لانا ہے. اگر نعوذ باللہ تمہارے اندر یہ طاقت نہ ہوتی تو پھر اللہ تمہارے لیے گھاٹی نہ بناتا. اللہ نے تمہارے لیے گھاٹی بنائی ہے کفر سے، شرک سے بچ کر، گناہوں سے بچ کر، نافرمانی اور ظلم سے بچ کر، احسان کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے ڈٹ کر رہنا، رحمت کے ساتھ رہنا. یہ اللہ کریم نے اس گھاٹی کے اندر چیزیں رکھی ہیں. ایک گھاٹی کے اندر کتنے جانور ہوتے ہیں، اسی طرح اس زمین پر ایک گھاٹی کے اندر کتنے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے. ایمان اور عمل ان سب میں بڑا ہے. ان کو کراس کر کے آنا ہے. اولئک اصحاب المیمنہ. پھر اولئک اصحاب المیمنہ کا حال پچھلی صورت میں گزر چکا ہے کہ ان کا کتنا خوبصورت استقبال ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وما علینا الا البلاغ.